ایک سوال جو بہت لوگ پوچھتے ہیں، اگر اللہ نے سور کو پیدا کیا تو پھر اس کا گوشت حرام کیوں کیا؟ سوال سمپل لگتا ہے لیکن اس کا جواب بہت گہرا ہے، اور جب آپ اس کو سمجھ لیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ اللہ کا ہر حکم صرف پابندی نہیں بلکہ حکمت اور حفاظت بھی ہوتا ہے۔ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ نے اس کائنات میں کوئی چیز بے مقصد نہیں بنائی۔ ہر مخلوق کا ایک رول ہے۔ مدھو مکھی شہد بناتی ہے، گدھ مردہ جسم صاف کرتے ہیں، کیچڑ کے کیڑے مٹی کو جھرخیز بناتے ہیں۔ اسی طرح سور کا بھی ایک کام ہے۔ ایکولوجی کے حساب سے سور ایک سکیونجر ہے، یعنی وہ گندگی، سڑی ہوئی چیزیں اور بایولوجیکل ویسٹ تک کھا لیتا ہے۔ جہاں دوسرے جانور نہیں جاتے وہاں یہ صفائی کا کام کرتا ہے، یعنی اللہ نے سور کو سسٹم کا حصہ بنایا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان کے لیے وہ کھانے کی چیز بھی ہو۔ یہیں پر ایک بہت امپورٹنٹ بات سمجھنی چاہیے۔ اللہ کا کسی چیز کو پیدا کرنا اور انسان کے لیے اس کو حلال بنانا دونوں الگ چیزیں ہیں۔ اللہ نے آگ بھی بنائی، جھر بھی، وائرس بھی، لیکن انسان کو یہ نہیں کہا گیا کہ انہیں اپنی پلیٹ میں رکھ لو۔ اسی طرح سور اپنی جگہ ایک مخلوق ہے لیکن مومن کی غذا نہیں۔ قرآن میں اللہ نے سور کے گوشت کو صاف الفاظ میں حرام قرار دیا۔ سورہ البقرہ، سورہ المائدہ، سورہ الانعام اور سورہ النحل 4 جگہ یہ حکم ریپیٹ ہوتا ہے۔ جب قرآن کسی بات کو بار بار بیان کرے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس میں بہت بڑی حکمت ہے، اور آج سائنس نے بھی کچھ چیزیں سمجھانی شروع کر دی ہیں۔ سور کے گوشت کے ساتھ کئی ڈینجرس پیراسائٹس اور انفیکشنز جڑے ہوئے پائے گئے ہیں، جیسے ٹرائکینیلا جو مسلز اور باڈی کو سیریس ڈیمیج دے سکتا ہے، ٹینیا سولیم یعنی پورک ٹیپ ورم جو انسان کے برین تک پہنچ کر نیورولوجیکل پرابلمز اور سیجرز تک کا سبب بن سکتا ہے، پھر ہیپیٹائٹس ای اور کچھ فلو وائرس بھی سور سے لنکڈ پائے گئے۔ اسی لیے ماڈرن ہیلتھ ریسرچ میں بھی پورک کو لے کر کنسرنز موجود رہے ہیں، خاص کر جب وہ پروسیسڈ فارم میں ہو۔ لیکن اسلام صرف جسم کی حفاظت کی بات نہیں کرتا، اسلام روح کی طہارت کی بھی بات کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے حلال اور طیب کھاؤ، یعنی صرف لیگل ہونا کافی نہیں، پاک اور صاف ہونا بھی ضروری ہے۔ تو جواب یہ ہے، اللہ نے سور کو بے مقصد نہیں بنایا، اس کا اپنا ایکولوجیکل رول ہے، لیکن انسان کے لیے اللہ نے بہتر، پاک اور حلال غذا دی اور سور سے روکا۔ یہ روکنا سختی نہیں، رحمت ہے۔ یہ منع کرنا محروم کرنا نہیں، بچانا ہے، اور شاید یہی ایمان کا حسن ہے۔ بندہ ہر حکم کے پیچھے پوری سائنس سمجھے یا نہ سمجھے، لیکن اسے یقین ہوتا ہے کہ اللہ جو فرماتا ہے اس میں حکمت ضرور ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ایسی اور ویڈیو چاہیے جو دین کو سمپل اور گہری زبان میں سمجھائیں تو سبسکرائب کریں۔ ہدایہ ہب۔